للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم وبث ثواب هذه الصور وهذا المجلس الى ارواح المؤمنین والمؤمنات واجعل الجنة مسواهم واحشرهم مع النبي والآئمة الطيبين الطاهرين المعصومين رب صل على محمد وآل محمد صلوات بر محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات آباد رہو شاد رہو سلامت باکرامت رہو۔ آپ ٹھیک بیٹھے ہیں یا ہے ضرورت آگے بلانے کی؟ اگر مناسب سمجھیں تو یہ جگہ خالی ہے، میرے لیے پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا، تھوڑی سی تکلیف فرما لیں۔ یہ جگہ خالی ہے، تھوڑا سا آپ آ جائیں یہاں، پیچھے والے احباب سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ سوگ دی اختتامی مجلس ہے تو میں دعا کردہ اللہ ذوات مقدسہ دے تصدق اور تیمن تو اکو اس دین تے ثابت القدم رکھے جس دا نام ہے اسلام۔ سلامتی والا دین، امن والا دین، محبت والا دین، کیڑا اسلام، کیڑا دین جیڑا شروع مکہ تو ہوئے مکمل غدیر تے ہوئے۔ 23 سال دے عرصے سارے رسول کریم نے مکمل دین دسے، اصول دسے، فروع دسے اور معاملات دسے۔ 13 سال مکہ اور 10 سال مدینہ۔ 13 سال پہلے مکہ تو شروع ہویا، 23 سال بعد غدیر تے مکمل ہویا۔ ممکن ہے نو او موز احباب، یہ میری قوم دے بچے انہاں لفظاں نو نہ سمجھے ہوئے تو میں آسان کر کے دساں۔ کیڑے دین اسلام تے اللہ ساکوں ثابت القدم رکھے،
جس دین دی ابتدا لا الہ ہے، اختتام علی ولی اللہ ہے۔ میرے خیال ہے تو کوئی عنوان پسند نہیں آیا، اسی واسطے کچھ احباب نامی علی شامل نہیں ہوئے۔ میں حلفن تے قسمن بیٹھا آدھا، پوری دیانت نال بیٹھا آدھا، نام علی لیون تو بڑا کائنات ہے، نہ کوئی شرف ہے نہ کوئی بڑا فخر ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نام علی بطور ورد مل گئے، تے کروڑاں سال عمر ہوئے نا، بندہ اس ذات دا شکر ادا نہیں کر سکتا جس ذات نے خاص کرم کر کے تواڈے نصیب وچ ولائے علی رکھی۔ تے یہ بھی میں پوری ذمہ داری نال بیٹھا آدھا کہ دنیا دے کسے مقام ماحول محفل وچ تسا نام علی لے سو نا تو آپ کو کدیں شرمندگی محسوس نہ ہو سکتا۔ توجہ فرمائی سارے صلوات پر محمد والا۔ اچھی دعا کی تھی میں کہ اللہ اساں سارے انہوں دین اسلام تے ثابت رکھے، قائم رکھے، موجود رکھے، گامزن رکھے، اس جادہ ہدایت اور صراط نجات تو سارے قدم پھسلن اور لڑکھڑامن۔ چلو ایک دعا اور بھی میں تمہاری نظر کر دینا، بڑی خاص اہمیت رکھتی ہے۔ وہ اس واسطے کہ پاک ذکر ذوات مقدسہ موجود ہوں، انہاں دی موجودگی دے وچ میں یہ دعا تواڈے واسطے منگنا چاہنا کہ اللہ ہر صاحب معرفت دا اختتام حیات ایمان تے کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس تے بولو؟ اسلام تے ثابت قدم رکھے اور ایمان تے موت آوے، حیات دا چراغ گل ہوئے دولت ایمان تے۔ ہر بندہ نہیں آدھا یار دعا منگو میں کو ایمان تے موت آوے۔ توجہ رکھا ہے، ایمان ہی ایسی دولت ہے جس دے آمن نال بندہ مومن بن گئے، تے اللہ جنت دا وعدہ مومن نال کیتا ہے۔ ہر آدمی دی خواہش، ہر آدمی دا اصرار کہ میری زندگی ایمان تے مختتم ہوئے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جو زمانے ایمان کو سمجھن دی، تلاش کرن دی کوشش نہ کیتی ہوئے۔ یہ ایمان ہے کیا؟ جس ایمان دی دولت نال بندہ مومن بن گئے، جس ایمان دی دولت ہونے آدمی کو نجات لب دیئے، یہ ایمان ہے کون؟ سارے رسول کریم
علم ما کان ما یکون اور ما کائن رکھ دے ہیں رسول جانتے ہیں اگر میں اپنی حیات ایمان دی نشاندہی نہ کیتی تو میرے بعد پتہ نہیں کتنیاں تعبیراں ہو سن کوئی اکسی یہ ایمان ہے کوئی اکسی یہ ایمان ہے حضور نے اپنی زندگی 5 ہجری شہر مدینہ دے باہروں جنگ خندق تھوڑا موڈ ہے سنتے میں کوئی یا کوئی نہ حضور نے 5 ہجری جنگ خندق مدینے دے مضافات و اطراف و اکناف قرب یسرب اپنے ہین حیات ایمان دی نشاندہی فرمائیے کہ کسی اور چیز کی تعبیر ایمان نہ کرنا میں بتا کے جا رہا ہوں کہ یہ ایمان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے دیوارہ لمر کا کوئی سمجھ آندھی پئیے آندھی پئیے مولا تو سلامت رکھے یہ ایمان ہے توجہ جنگ خندق بھی یاد نہیں کو جنگ احزاب بھی یاد کہ اس سے بہت زیادہ قبیلے شامل سن احزاب حزب دی جمع قبائل دے مانے اشاعر دے مانے خانوادے دے مانے برادریاں دے مانے ٹبران دے مانے غور فرمایا 20 دنوں دی جنگ ہوں میں وہ مقام تو دسنا ہے جتھا رسول اپنی زندگی فیصلہ کیتا ہے کہ ایمان کون ہے 20 دنوں دی جنگ خندق کتنے دنوں دی بولو خیبر 40 دنوں دی خندق 20 دنوں دی اور یہ تیسرا مارکہ ہے حق و باطل دا بدر ہر گئے احد ہر گئے بڑے بڑے سرخیل تے سربر آوردہ جنہاں تے بڑا ناز ہے مشرکاں کافرانوں او علی دے حق پرستوں فنار ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شیر خدا نے توجہ فنار ورسکر کر دیتا انتقام دا جذبہ جوش آیا یہ تیسری اس جنگ وستے علاقہ شام دا ایک شاہ زور لے آئے کتو دا بولو جنگ مدینے شاہ زور کتو لے آئے شام دا تے چھوٹا موٹا بہادر نہیں 1000 بندے نال کلا لڑن والا عمر ابن عبد ود بھی پڑھ سکتے ہیں عبد ود بھی پڑھ سکتے ہیں توجہ اس کچھ ایسے شجاعت دے اظہار کیتے جو عرب عجم اس دی طاقت تے بہادری دی دھم مچی ہوئی بدر تے احد دے زخم خوردہ لوگ ہائے 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 یار لطف تا لو نا کیڑے لوگ بولو زخم خوردہ ایک جلوساں دی شکل اچ گئے اتھا کہ مہربانی کر ساڑی مدد کر ساڑا ریا کچھ نہیں ہن بچی ہوئی ساڑی عزت تو ہی ہمیشہ محفوظ کر سکتے ہیں ساڑے شملے دا احساس کر کہندے نال جنگ کرنی ہے محمد بن عبداللہ دے نال
انہوں دا ایک زور کمر اور دست راس ہے، متولی کعبہ دا بیٹے جن دا نام شیر خدا علی ابن ابی طالب ہے۔ نمبر آئے نعرہ متہ کوئی باروں سن گنے حیدری مولا تو سلامت۔ اچھا ہوں میں زویب حسن کیا دسا میں توقعوں سائیں بھائی جان تو بڑے زیرک بڑے صاحب معرفت سنن والے سامعین ہو تو انہوں اس ساریاں گلان دا پتہ ہے۔ میں حلفن تے قسمن بیٹھا آدھا کروڑاں سال عمر ہوئے نا تے کائنات عالم دے علوم کٹھے کر کے ذاکر خطیب بیان کرے، اس لمبی چوڑی تقریر گفتگو دے نتیجے دا نام نعرہ حیدری۔ یہ پوری جڑی تقریر کیتی ویندی ہے یہ نام علی واسطے کیتی ویندی ہے۔ ایک نعرہ سنا ہوا چنگا تاکہ ساران دی تھکاوٹ ختم ہو ونجے، یا علی یا علی۔ اور یہ بھی تواڈے واسطے شرف ہے کہ جس آدمی نو کسی جات فتح ملے وہ نام تواڈے امام دا لیندے، ایمیں نہیں جائیں جو وظیفہ مشاہرہ انعام جاگیر دراہم دنانیر طلب کر سیں اساں تے کو دے سو بس آخری علی دا توڑ تو ہیں۔ بڑا شاہانہ لباس پوا کے بڑے انعامات و اکرامات دا ایک لالچ دے کے توجہ رکھا ہے بھائی۔ اے ہندی تے مصری تلواراں نال لیس ہو کے آ گیا اس لشکرچ، 20 دہاڑاں دی جنگ، کافر تے مشرک بڑے خوش، آج فتح سادے نصیب ہے۔ حضور نے مدینے دی حفاظت واسطے ایک خندق کھٹوائی، 5 گز چوڑی 5 گز گہری، 19 دن پتھران دی جنگ ہوندی رہی۔ ایک خندق تو باہر رسول دا لشکر ظفر پہ کر خندق دے اندر توجہ رکھا ہے بھائی۔ خندق نو کھائی سدے دے انہوں تو ساں کھائی پہاڑی زبان ہے غور فرماونا۔ 20 دن انہاں لوگاں آکھا اتنی سفارش نال تے کو سد کے گنائے ہیں، جیڑا کوئی کھاون پیون دا سامان آئی وہ تو چٹ کیتی کھڑا ہے، ہن کوئی کارکردگی دکھا۔ اس گھوڑے دی واگ چائی ایڈ لائی، گھوڑے خندق عبور کی تھی۔ مشہور روایت اس آدمی نے رسول دے خیمہ دے قریب آ کے گستاخی کی تھی۔ حضور کو اس دا اے ناپسندیدہ عمل اتنا ناپسند آیا جو سرتا پا رحمت رسول نے تیور نبوت بدل کے فرمایا من لحاظ القلب، کہ اس کتے دا بولو منہ سارے بولو نہیں یار، رسول نے ایک نجس العین کیوں آکھا کہ اس نبی دے خیمہ دی بے احترامی، تو جیڑا بھی رسول دی بے احترامی دا شکار ہوئے مومن مسلمان ہونا تو پرے دی گال ہے، وہ انسان ہی نہیں ہو سکتا۔ غور ہے ہن رسول نے اپنے لشکر جرار کو ڈٹھا، بلکہ لشکر جرار کئی بار قرار کو ڈٹھا۔ من لحاظ القلب، میں وہ مورد دس رہے ہیں، وہ موقف دس رہے ہیں
جتھے حضور نے اپنی زندگی نشاندہی فرمائی ہے کہ ایمان کون ہے. یہ ہر ویلے دعا منگتے ہیں نا کہ دعا منگو ساری زندگی دا خاتمہ ایمان تے ہوئے. میں ثابت کر رہے ہیں جو ایمان کون ہے. پورے لشکر ظفر پیکر رسول سائیں کون اٹھا؟ فقام علی بن ابی طالب ہے اسد اللہ شیر خدا ولید القعبہ ابن متولی کعبہ. علی اٹھے تے جیڑے لے علی ایسے اعتماد نال ایسے توکل نال ہائے برخاست فرمائے اٹھے کہ رسول کو اتنا لطف محسوس ہویا. فرمایا علی ایسے نہیں جانا. تاریخ نے دسے کہ حضور نے اپنی پوری خلعت ہائے بڑیاں ہستیاں دے لباس کو خلعت آکھا جاندے. حضور نے اپنے پورے تبرکات نبوت اپنے دست نبوت نال علی دے زیب بدن امامت فرمائے. سلامت رہو سلامت رہو. میں بڑے قدردان مولا علی دے فضائل بیان بیٹھا کرنا جی. اپنا امامہ صحاب علی دے سر پاک تے رکھا, اپنا کمر بند علی کو بدھا, اپنی زرہ ذوالفضول علی کو پوائی تے علی جو ٹرے کیا دسا میں کی میں ٹرے. توجہ بتائیے یہ کون جا رہا ہے؟ ہر آدمی اپنے علم اپنی بساط اپنی توفیق اپنے شعور اپنے مائے مطابق دسا کہ یہ کون ویندا پہ. جڑے لے ساراں دا تعارف مک گیا. رسول فرمایا اب مجھ سے سنیے میں بتاتا ہوں کون جا رہا ہے. سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو. سائیں حضور تساں دسو کون ویندا پہ. زبان نبوت محو جنبش ہوئی. کائنات کی فصاحت بلاغت نے جمع ہو کے لب نبوت دے بوسے کیتے. کائنات عالم دے علوم جمع ہو کے نبی دی زبان تے جاری ہوئے. علی دی محبت مچل کے رسول فرمایا جو تم نے تعارف کروایا وہ بھی صحیح ہے مگر میں کہہ رہا ہوں بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. سبحان اللہ. اچھا ہوں میں نہ کرے سا بچے ہاوے تے سنن لگے ہو یہ مانا تساں کرنے. فرمان رسول دا کیا مانا ہے بولو. ہاں صحیح ٹھیک آدھے بیٹھے ہوئے یار تھوڑا جا اعتماد رکھا کرو نا. سبحان اللہ. کل ایمان کل غور فرمائے بھائی. مت رسول یہ آکھا ہوئے جو جز ایمان جا رہے ہیں. ہو سکتے رسول آکھا ہوئے ایمان دا حصہ جا رہے ہیں. بولو ایمان دا ٹکڑا جا رہے ہیں. نہ جز نہ حصہ نہ ٹکڑا نہ بخرا. کیا فرمایا؟ سر تا پا مکمل. بولو معلوم ہویا علی جز نہیں. علی رسول فرمائے علی بولو جس نو رسول کو لکھ ہے اساں کون ہونے ہیں جز آکھن والے. ہائے 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 ہائے. رسول جز فرما رہے ہیں. میری کیا حیثیت ہے؟
میں کیڑے باغ دی مولیوں کو جو آکھا جو کو رسول کل آکھا سائیں کل ایمان کل کفر دے مقابلے ہن جنا بن مرد بن ہمت کر یا تا آنکھ جو رسول نہیں فرمایا یا سارا ذخیرہ کتب دریا برد کر دے یا دفنا دے اتنو ہیں کم جو ممکن نہیں تو وقت نہ چاہ دے ہوئیں تے کو مننا پوسی کروڑا سال عمر ہوئے تے عبادت اچھ گزارنا بخشش تاں ہو سی جے دل اچھ کل ایمان دی محبت ہو سی سلامت رہو نعرے دے وچ میں کوئی جوش ولولا نظر نہیں آندہ پیا تساں کدیں یہ محسوس کیتا ہے بندے دا ماشاءاللہ میرے سامنے بڑے پڑھے لکھے اور باشعور بیٹھے ہوئے کچھ چیزاں دے تے گہرا غور کرو نا تو پھر محسوس ہوندی ہیں کہ بیمار اور بڈھا بندہ ہی جیڑے لے نام علی لیندہ ہے نا اس نو ایمیں محسوس ہوندہ ہے میں کوئی بیماری بھی کوئی نہیں تے بڈھے پہ غور فرمایا نام علی تو زندگی ہے نام علی تو امرت دھارے نام علی تو اکسیر حیات ہے نام علی تو ایسا تریاک ہے جڑا ساریاں بیماریاں ظاہری باطنی امراض و اسقام تو بندے کو محفوظ کرتا ہے غور نہیں فرما رہے میں کیا تھا بیٹھا کھول کے دساں چاہتا نام علی ایسا تریاک اکسیر تے امرت دھارے جیڑا صرف بدن پاک نہیں شجرہ پاک کر دے ہون یہی میں دساں جو امرت دھارا کیسے ہوندے تھے اکسیر کیسے ہوندی ہے تھے تریاک کیسے ہوندی ہے درود بر محمد و آل محمد کچھ دنوں تو 18-19 سفر تو موسمیاتی تبدیلی دی وجہ تو میری صحت اتنی بہتر نہیں لیکن وعدے وعید کیتے ہوئے ہیں سامعین معذرت کرو تو سمجھوتا نہیں کرتے میں کوشش کرے ساں پہ اختتامی مجلس سے او امکانی حد تک کوئی کمی نہ راوے ذکر پاک ویسے تا یہ ایسی عظیم عبادت ہے جس جب بندہ گھر ارادہ ہی کرے چاہتا ثواب ملو جتنے قدم تے ٹر کے آؤ قدم قدم تے ثواب ہے مجلس سے شرکت کرنے عظیم ثواب ہے سلامت رہو سائیں یہ ایسی جنگ ہے خندق جس سے رسول نے علی دی شان 2 قصیدے پڑھے ہون پتہ لگا وے علی دے قصیدے پڑھنا کتنی اہمیت رکھ دے کہ علی دے قصائد محمد مناقب دا آغاز کتھو ہوئے تو غور نہیں فرما رہے میں کیا دے 300 تک قرآن دی آیت علی دی شان چاہیے آیت ایک کلام خدا کو آکھا ہوئے میں یعنی اس ذات نے علی دی شان بیان کیا تے رسول دی 63 سالہ زندگی مخصوص ہی فضائل علی میں سفر اچ حضر اچ گھر بیٹھیں باہر بیٹھیں
جنگ غزوہ سریہ فضائل علی بیان اور ہزاراں دی تعداد او احادیث ہیں جڑیاں رسول نے علی دی شان بیان کچھ احادیث نو اتنی شہرت ملی جنہاں دے اتے ایک ایک حدیث تے محققین نے ضخیم کتاباں لکھی جی میں حدیث ثقلین نے حدیث طائرے توجہ رکھا بڑیاں بڑیاں کتاباں لکھی ہیں غور فرماونا 2 قصیدے رسول جنگ خندق علی دی شان وچ پڑے ایک علی گئے تو دوسرا علی واپس آئے ہائے ہائے تشریف لے گئے ان میدان کا کیا فرمائے بارز الایمان کلہ الی الکفر تے جس وقت علی کافر نو نہیں کل کفر کو مار کے ہائے 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 توجہ رکھا ہے غور فرماونا تاریخ اسلام میں 62 جنگن کل نہیں غور فرما رہے کتنیاں 62-63 جنگن کل تاریخ اسلام میں جنہ چو 26 غزوے غزوہ اس جنگ نوادن جسے رسول موجود سن جڑیاں اسلام دیاں جنگاں نبی نہیں سن صرف لشکر سی اس نوادن سریہ سین رے یہ ہے جیدی جمع سرایا اس 62-63 جنگ دے نویکلے تے نرالے فاتح دا نام علی ابن ابی کیا سن دے بیٹا تے میں اس بندے کو انعام دے سن جڑا ثابت کر دے وڈے وڈے گبر گبر سمجھیں دے گبر دیو ہیکل آفتاں ہزار دی طاقت رکھن والے علی مشرک کافر منافق مارن تے تاریخ نہیں دسیں دی جو کہیں کو مارن واسطے علی کو دوسرے وار دی ضرورت پیش آئی ہائے 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 سدھا مارے تائیں 2 حصے پہلا وار کا کمر چو 2 حصے کیتے تو بھی ایکو وار توجہ رکھا ہے بھائی جی کل کفر ساری جنگاں چلی نہیں یا مشرک مارے یا کافر مارے یا منافق یہ واحد جنگ ہے جسے علی نے کل کفر مارے نہیں غور فرما رہے یار علی نے صرف کافر نہ وہ خبیث طاقتور اتنا ہائی کلہ بندہ جو رسول آکھے پورا کفر اس کلے بندے کٹا ہے تاں تو فرمائے کہ کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے جتھا علی کو کل ایمان فرمائے اس کلے بندے نو رسول کل کفر آکھا ہے ہن ذرا غور تو فرماؤ جس ٹائم علی نے کل کفر نو مارے ہو سی یعنی کفر دی دنیا ختم کی تھی ہو سی رسول نو کتنی خوشی ہوئی ہو تے جدو علی تکبیر دی آواز بلند کر دیا واپس تشریف گھرنا ہے نا ان دوسرا قصیدہ خدا واسطے محضور ہے کہ رسول نے علی دی خوشبو علی دی مہک علی دی شمیم ولایت محسوس فرمائیے خیمہ چھوڑ کے کتنے قدم ٹر کے اپنے ولی وسیع وزیر جانشین زور کمر دا استقبال کیا
ضمہ الی صدرے، علی کو سینے سے لگایا، وقبل بین عینیہ، علی دی جبین امامت دا بوسہ کیتا۔ دوسرا قصیدہ رسول نے ایسا خوبصورت پڑھا جیڑا تاریخ دا سرورق بن گئے، جیڑا چمک سی ابد تک قیامت تک۔ کیا فرمایا؟ لوگو علی کل کفر مارے، تو پھر میں تجھے بتاتا ہوں علی نے کیا کام کیا ہے۔ فرمائیں ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ فرمائی سارے آپ، خوش ہو، راضی ہو، دعائیں ٹھیک ہیں دعائیں ایسا ہی کہ علی دیے ایک ضربت پوری زندگی دیاں جنگا نہیں، انہاں دا تا حساب ہی کوئی نہیں جیا سائیں، وہ تا کلکولیٹ ہی نہیں ہو سکتی ہیں۔ فرمایا خندق دی ایک ضربت، کس دی عبادت تو افضل ہے؟ بولو یار، ثقلین دی عبادت، پوری جن و انس دی عبادت۔ کتنے انسان ہیں؟ توجہ، پتہ نہیں کتنے عرصے تو بشریت، آدمیت، انسانیت دا سلسلہ ہے، 2 لاکھ سال تو ہیں۔ غور فرمائے بھائی، جس انسان اللہ دی عبادت کی تھی، جڑے مر گئے عبادت کر کے، وہ اکٹھی کرو۔ اج 9-10 ارب بندے دی بھی جڑے عبادت کر دیں، انہاں دی بھی اکٹھی کرو، تے جڑے بندے ابد تک پیدا ہو کے اللہ دی عبادت کر سن، وہ بھی جمع کرو۔ انسان ہے نہ سائیں۔ اچھا یہ تو ہو گئے انسان، جن کتنے جو روایات اچ مل گئے، ہر انسان دے نال 10 جن پیدا ہوئے، اندازہ لاگ سکتے جو جنات دی کتنی تعداد ہے۔ تے رسول فرمائے جن و انس دی عبادت کٹھی کرو، علی دی ایک ضربت افضل ہے۔ پوری کائنات دے دماغ کٹھے کرو، عام دماغ نہیں، شاہ دماغ، عالی دماغ، جیڑے علی دی ایک ضربت دا ثواب نہیں بیان کر سکتے، اس علی دی پوری زندگی کون بیان ہے یا نہیں؟ دین اسلام دی تکمیل اور اختتام دا نام محبت علی۔ علی دی ولایت دا اعلان ہوئے غدیر تے تو اللہ آیت بھیجئے، جو دین نامکمل تھا اب غور نہیں فرما رہے۔ جس علی بغیر دین مکمل نہیں ہویا، اس تو اگے کوئی گنجائش ہے علی تے بحث کرن دی؟ ایسے دین اسلام تے چلسی بندہ تے محبت علی دا حامل ہونا پڑتا، ورنہ علی بغیر دین بولو نہیں۔ اور مومن دی نجات، اللہ قرآن چ مومن نال نجات دا وعدہ فرمایا، مومن بندا ایمان نال، ایمان خندق وچ رسول علی کو آگے۔ توجہ فرمائی سارے اب آپ سلامت ہو۔ ولایت علی وستے، امامت علی دی بقا وستے، اس گھر نے بڑیاں ہی قربانیاں پیش کی۔ میں زیادہ پڑھ گئے
تھک گئے ہو سو تساں اختتامی مجلس سے سوگ دا اختتامی نہ مجلساں تے اج ساڑھے 11ویں امام دا یوم شاد امام حسن عسکری علیہ السلام یہ اجاں تک کی سمجھ نہیں آئی انہاں چھوٹے بچوں کو سمجھاون واسطے بچے ہیں انہاں کو دسیسوں تا پتہ لگ سی آئی ساڑھے اس امام دی یتیمی دا دن نے جیڑا اج بھی پردے خون بیٹھا لوں رت رومن والے امام دی یتیمی دا دن وہ میں صدقے تھی 12 امامہ وچوں 9.5 امامہ کو ظاہر ملی ہے ہائے ہائے مولا علی کو تاں تلوار دی ضرب لگی شہید ہوئے امام حسین علیہ السلام بھی تلوار نال شہید ہوئے 12واں امام ساڑھا پردے چ موجود ہے 9 امام جڑے شہید ہوئے انہاں کو زہر ملی ہے تے زہری او جندہ ایک قطرہ سمندر ہی سٹو سمندری مخلوق تڑپ کے کنارہ دے توجہ فرمائی جیڑی زہر دا سامنا سمندری مخلوق نہیں کر سکتی اولاد بطول تو تنازک مزاج ہائی کوئی نہیں دیا اللہ جانے انہا مظلوم امامہ زہر دی تکلیف کی میں برداشت کی تھی اسی وہ میں صدقے تھی پہوں تے اے امام تبوں مظلوم میں کم عمری ایج نگاہ میرے پاس رکھا ہے کم عمری ایج ساڑھا 11واں امام بے وطن ہوئے جڑے لے بنو عباس نے ساڑھے 10ویں امام کو بے وطن کیتا ہے نا جلا وطن امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے والد دنال بے وطن ہوئے 4 سالان دی عمر او میں صدقے تھی پوما پردیس مسافرت حسن عسکری یتیم ہوئے او میں صدقے تھی پوما بچپن بے وطن ہوئے حسن عسکری اس سے تک کوئی شک نہیں کہ حسین سب تو بڑا مظلوم ہے لیکن یقین کرائے باوجود اس دے یہ سید دے دکھ دے دے ہیں نا سکو کوئی دکھ دی حد نہیں نظر بچپن بے وطن پردیس یتیم او میں صدقے تھی پوما 4 تو لے کے 7 بادشاہاں تک دی تعداد مل دیئے جنہ تیرے 11ویں امام تے ظلم کی تھے سلامت رو سلامت رو سلامت رو سلامت اج بھی سرکار مظلوم میں اور سال ایک دفعہ تیرا 12واں امام اپنے بابا دی زیارت واسطے آندے سامر رہے توجہ فرما رہے ہیں اور اس دی نشانی یہ ہے کہ سال ایک دفعہ تیز آندھی چل دی ہے سامر رہے اسے آندھی دے بارے مشہور ہے جو اسے آندھی ہے تیرا 12واں امام تشریف یقیناً آکے بابا دا تعویذ قبر چم کے پوچھ دا اسی بابا بہت ظالم ظاہر ملی آوے کیمیں پہ نپ دیوے بابا میں کو حکم دیو میں توڑی کچھ خدمت کر گنا توڑی کچھ غم گساری کر گنا کئی دفعہ دی قیدے
تواڈے 11ویں امام دی مختلف اوقات یہ تواڈا امام قید نبھائندا رہے گا۔ ہن ایک لفظ میں تواڈی نظر کرنا چاہنا اور سرکار دے تو مصائب انتہائی مختصر اور مجمل ملدن تاریخ ہے، وہ جڑے میری نظر آئے ہیں کچھ میرے اپنے پڑھے ہوئے کچھ سمائی وہ میں تمہاری خدمت پیش کرنا، لیکن تساں تھوڑا سمجھ کے بے نیازی نہ کرائے۔ میری مجبوری ہے جو تاریخ اس تو زیادہ حضور دے دکھ لب دے ہی نہیں، لیکن امام دے دکھ ہے وہ تو ایک لفظی پہاڑ تو زیادہ وزنی ہے۔ ساڑے امامہ وچوں اشرف یہ ذرا سپیکر پر کھڑا کر دے، اشرف سلامت رہو بیٹا۔ میں مجلس دا روح حصہ عزاداری دا مغز حصہ مصائب دا او حصہ جن دے واسطے بنت رسول بقیہ چھوڑ کے تشریف کرنا نے جس دا نام مصائب ہے، اور سین پاک فرشتہ کو حکم فرمائنن کہ کہیں عزادار دا آنسو تو سن ڈھان نہیں دیمنا، یہ میرا رومال ہی وے اسے آنسو میں کو جمع کر دیو، یہ تیرے ہنجوں ملائکہ کٹھے کر کے بنت رسول دی خدمت پیش کرے۔ میری سین مجلس دے بعد انہاں تیرے آنسوانوں مرہم بنا کے حسین دے زخمت لیں۔ ذاکر پسند نہیں ہوئے نا اس نیت نال ہک ہنج ضرور شامل کیتی کر جو تیرا اے آنسوں زخمی حسین دے زخمان دا علاج ہے۔ کتنا بختاور آدمی ہیں جن دیاں ہنجوں حسین دے زخمان دا علاج پہیوں بن گئے۔ ساڑے امامہ وچوں دو امام وکھرے مظلوم ہیں، کیویں وکھرے مظلوم ہیں دساں کیویں وکھرے مظلوم ہیں؟ انہاں دو اماماں دی اکثر زندگی قیداں کھا گئی، اکثر تو مراد بھئی تھوڑی آزادی اچ گزری ہے، زیادہ قیداں چ گزر گئی ہے۔ سوال کرو سکلین کیڑا کیڑا مظلوم امام جن دی اکثر زندگی قید خانہ چ گزری ہے۔ ایک ساڈا بغداد دا قیدی امام سلامت رہو سلامت رہو۔ میں سارے توجہ کرو تو میں لفظ آکھاں اسیر بغداد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جنہاں دے بارے اکثر سن دے رہاں دے ہو جو معاشر دے میدان دو ہستیاں کڑیاں نال اٹھی سے ایک ساڑھا 7واں امام دوجا حسین دے سینے تے سمان علی معصوم دی صدقے سارے شامل ہو نا ہنجو نا نظرانہ پیش کرو۔ اختتامی مجلس عزاداری دی او میں صدقے تھی پوما 7ویں امام دی اکثر زندگی قید خانہ گزر گئی۔ ایک تا 7واں امام ہے دوجا کیڑا امام ہے جن دی اکثر عمر قید گزری۔ ساڑا 11واں امام حسن عسکری میں وعدہ کریں نا یہ لفظ میں صحیح پڑھ گی دا زندگی دا سامان کا میں جڑا پہلی دفعہ کتاب پڑھائی کئی مہینے میرے ہوتے اثر رہا ہے۔ سوال کرو سکلائن 11ویں امام دی مخصوصی ہے، ذرا ڈسا تا صحیح جو امام دی کل عمر کتنی آئی
تے کل عمرے چو او کتنی عمرے جڑی قیداں چ گزری کل 28 سال عمر آئی جندے وچوں 21 سال قید خانے کہیں ویلے قید خانے چٹھی دا کہیں ویلے باندھا دا اما زہرا سلامت رو سلامت رو سلامت رو الحمدللہ بڑی روحانیت مجلس ہے شاید کچھ مکانیاں اجاں تک توجہ نہ فرمائی ہو یہ جڑی 28 سال 21 سال دی عمر یہ مختلف لمحات ایک کئی دفعہ قید کیتا گیا ساری نو کٹھا کرو تا 22 سال پڑھ ہن میں تواڈے کول پوچھدا کائنات وچ کوئی بیا مظلوم دکھا جندی 28 سال دی عمر چوں 22 سال عمر قیداں چ گزری سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے خوش نصیب ہوئے کہ آج ایسے مظلوم امام دی مجلس تے ذکر تواڈے مقدر ہے چیسے اگلی مظلومیت دسے کچھ روایات دسے وہ میں صدقے تھی پوما جڑی زہر امام کو ملی ان دا نام ہے زہر حلال اے او زہر ہے جندہ قطرہ دودھ دے والے حیوان دے سنگ تے لاؤ دودھ دی جگہ تے خون جاری ہوگا واسطہ ہی کے مسائب ضرور سنائے تے بے تحاشا کرلا ہے جو آج نرجس دے چاندی یتیمی دلی ہر ویلے جائیں امام دے ظہور دیاں دمیں منگے اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن اسے امام دی یتیمی دلی ہے کڈا ملی ظہر ہک روایت ہے جو یکم ربیع الاول کو ظہر ملی 8-9 دہاڑے توڑا 11واں امام تڑپ در رہ گیا کہیں ویلے سجے جھاڑویں دا کہیں ویلے کھبے جھاڑویں جلے زہر دا سرودہ مدینہ درو کر کے آدھا واجدہ نانا محمد بچڑا آندھا پی گئی وط بکیہ دمو کر کے آدھا وا اممہ او میری خالی ولی اممہ بچڑا آندھا پی گئی 8-9 دہاڑے تھوڑے امام دے زہر ہلائے تڑپ دے گزرے جیڑے لے 7 ربیع الاول تھے واسطہ میں لفظ سمجھائے جیڑا ایہو نہیں ہے آج جیڑا اختتام پذیر ہے یہ ہن رات ایہو نہیں ہے ایک نوکر ہے تڑے امام دا اور جتھا امام دفن ہے نا آج ڈاما امام تجارمہ ایک قید خانہ نہیں یہ امام دا گھر ہے یہ اسے گھر دے وچ امام کو نظر بند کیتا گیا ہے تے کو قید خانہ بنا دیتا گیا ہے ممبر دی قسم ہے یہ دی مشکل جائے جتھا نڈی دا پتہ لگ دائی کر رہا جڑا تیرے امام کو پانی مل دائی اور ٹھٹا دائیوں دا گرم اور میں صدقے تھی پوما 7 ربیع الاول نوکرے وہ اندر آئے کے ڈٹھا یاد میں امام دیا ظلفہ کھلی میں قربان ہوں سر چمٹی امام دے ہاتھ کسیے قبر پہ بڑھیں دے قدمت جھان پہ آدھے مولا کہیں دی قبر ہائے ہائے سبحان اللہ یہ تا مقصد ہے مجلس دا سبحان اللہ اس اہتمام دا مقصد اختتامی مجلس تے پرچامن آئی میں صدقے تھی کہیں ذاکر عالم واسطے نرونے کرو ذہن چیو رکھا کرو پردچ رسول دی دی آئی مجلس دے بعد آنکھیں چا مومن تیری تک نہیں پوندی یہ چڑی ٹھویا جو رسول دی دی کتنا سفر کر کے میں تا مکان جھلن آیا ہے میں کو کیوں نہیں بھی پرچایا اور میں قربان ہوں مولا قبر پہ بڑھیں دیں قدمات ڈھائے کے آدھے مولا کون پر گئے جندی قبر فرمایا اجا ٹورا نہیں صبح ٹور ویسی کون ٹور ویسی مولا فرمائے دل میں کو زہر حلاحل مل گئی
مولا تے دنیا تے اساں تک کوئی نہیں ڈٹھا جائے بندے اپنی قبر خود بنائی ہوئے فرمایا جڑے وارثالے ہوندے انہاں نوں آپ نہیں بناونی پوندی میرو دیکھ میں غریب ہاں سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو کوشش کرو سارے ماتم دینا رومن دی آوازاں وداؤ میں صدقے تھی پواں میں اپنی قبر خود بنائندا پیاں پتہ نہیں میری قبر کوئی بنائندا یا نہیں آدھے مولا تے تواڈا وارث فرمائیں حیاتی ہوویس ہے تا صحیح مگر میرے پتر دا سن بہت چھوٹے ہائے 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 پتہ وے جنہ 11ویں امام کو ظاہر ملی ہے 12ویں امام دے عمر کتنی آئی تقریباً یتیمی دے ٹائم امام زمانہ دی اوہ عمر آئی جیڑی کربلا حسین دی شہادت دے ٹائم جناب سکینہ دی عمر ہے سلامت رو سلامت رو سلامت رو فرمائیں میرا وارث بچہ ہے اوہ عمر ہے جیڑی کربلا میری ڈاڑی سکینہ دی عمر آئی لیتی اور میں صدقے تھی پواں مومن پیروں تے ڈھائے کیا دے مولا تے وقت میں پوچھنا چاہنا تسا جو غریب ہو تواڈا جو وارث چھوٹا ہے وہ تواڈا میت کون چیسی فرمائیں ایک پاسو میرا بچڑا چیسی دوسرے پاسو میری ڈاڑی زہرا چیسی سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو پڑھ گی دم اگلے جملے دے بعد میں 11ویں امام دا تابوت منگو ایسا منت سمجھو حکم سمجھو کوشش کرائے 12ویں امام دے والد دا میتے تابوت بوسے ضرور دیوائے مونڈھائی ضرور دیوائے پوچھو سکلائیں 11واں امام جو ٹورے پتر کیڑے لے آیا یقین کرائے غسل مل گئے کفن مل گئے جیڑے لے سرکار دا چاچا جعفر جنازہ پڑھاون لگے اچانک 4-5 سالان دا بچہ ظاہر ہو جنیاں ظلفہ کھلیاں ہوئی آدھے چاچا میرے بابے کو ایڈا بے وارث نہ سمجھ ہٹوان جنازہ میں آپ پڑھے میں آدھا آسمان ٹھائے پہ ہویا زمین ختم ہو گئی ہویا تیرے 12ویں امام بابا دا جنازہ پڑھائے جو بادشاہ دیاں فوجاں کو پتہ لگے اے آدھن گرفتار کرو امام زمانہ بابا دا جنازہ پڑھائے جو فوجہ کو آدھا نٹھے 11ویں امام دا جسد ہل گئے آدھن میرا مہدی بچڑا میں بے وارث دی نبوے سی تو غیب ہو ان سوال کرو سکلائن وارث تغیب ہو گے دفنایا کی میں راوی آدھے ہی کالے برکی علی بی بی جہاں پاسے تے ہاتھے سامرہ دیاں گلیاں جو بھج دی ودیے آدھے سامرے دے لوگو میں توانے نبی دی دھیا او میں کو بچڑے دی مزار بنا دے او میں کو بچڑے دی قبر بنا دے ماتم حسین ماتم حسین